13 جون 1958 کو نجف میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام مرزا ہاشم معمولی تھا اور مازندران سے تعلق تھا۔ آپ بڑے عالم دین تھے اور پہلوی بادشاہت کے دباؤ سے بچنے کے لیے 1931 میں نجف آ گئے۔ 30 سال نجف میں رہے، پھر 1961 میں واپس ایران لوٹ آئے۔ اس وقت بچے کی عمر 3 سال تھی۔ اس بچے کا نام علی اردشیر لاریجانی تھا۔ ٹائم میگزین نے 2009 میں لاریجانی خاندان کو ایران کے کینیڈیز کہا تھا۔ یہ 5 بھائی تھے۔ صادق لاریجانی عدلیہ کے ہیڈ رہے، محمد جواد لاریجانی ڈپلومیٹک تھے اور ریاضی منطق کے ماہر جس نے الفریڈ ٹاسکی کے ساتھ پڑھائی کی تھی۔ باقر اور فاضل لاریجانی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں بلند مقام پر تھے اور علی لاریجانی خود وہ ان سب سے مختلف تھے۔ وہ آدمی تھا جو کمپیوٹر سائنس پڑھنے گیا تھا اور واپس آیا تو کانٹ کا شاگرد بن کر۔ مجتبیٰ مطہری اسلامی جمہوریہ ایران کے بنانے والے آیت اللہ خمینی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک، فلسفر، عالم دین، مفکر مطہری نے لاریجانی سے کہا کہ کمپیوٹر چھوڑو، فلسفی پڑھو، ویسٹرن فلسفی، اسے سمجھو، اسے توڑو، اسے جوڑو۔ لاریجانی نے سنا اور یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہوا۔ تہران یونیورسٹی سے مغربی فلسفے میں ماسٹرز کیا، پھر پی ایچ ڈی، اور پھر پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ تھا ایمانوئل کانٹ۔ کانٹ 18ویں صدی کے جرمن فلسفر جس نے ویسٹرن فکر کی بنیادیں ہلا دی تھیں، جس نے پوچھا تھا کہ علم کیا ہے، کہ ہم واقعی کچھ جان سکتے ہیں، جس نے صرف عقل کی تنقید لکھی اور ثابت کیا کہ انسانی ذہن دنیا کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے وہ ہے، بلکہ اپنے سانچوں میں ڈھال کر دیکھتا ہے، اور جس نے وہ اصول دیا جو لاریجانی کی سیاست کی بنیاد بنا۔ صرف وہ کام کرو جس کا اصول تم چاہتے ہو کہ سب کے لیے عالمگیر قانون بنایا جائے، کیٹیگوریکل امپیریٹو، کانٹ کا اخلاقی حکم۔ لاریجانی نے کانٹ پر 3 کتابیں لکھیں، یعنی لاریجانی صرف مذہبی پولیٹیشین یا سیاستدان نہیں تھے، وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کے فیکلٹی ممبر تھے۔ وہ آدمی جو ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ رہے، وہی آدمی تھا جو کلاس روم میں کانٹ کی ایپسٹومولوجی پڑھاتا تھا۔ دنیا میں بہت کم سیاسی رہنما ہیں جو فلسفے کے فلسفی کے سنجیدہ عالم ہوں، لاریجانی ان میں سے ایک تھے، اور یہی فلسفر ذہن تھا جس نے اسے نیگوشیٹر بنایا۔ 2005 میں خامنئی صاحب نے لاریجانی کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکریٹری سلیکٹ کیا۔ یہ وہ عہدہ ہے جو ایران کے جوہری پروگرام پر نیگوشیشن کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ لاریجانی ایران کے چیف نیوکلیئر نیگوشیٹر بن گئے۔ یورپ کے برٹین، فرانس اور جرمنی سے نیگوشیشن شروع ہوئے، مگر احمدی نژاد سے اختلاف ہوا۔ احمدی نژاد شور مچانا چاہتے تھے، لاریجانی سوچ کر بولنا چاہتے تھے۔ احمدی نژاد دنیا کو للکارنا چاہتے تھے، لاریجانی دنیا سے بات کرنا چاہتے تھے۔ 2007 میں لاریجانی نے پد سے استعفیٰ دے دیا۔ 2008 میں قم سے پارلیمنٹ کی سیٹ جیتی، اسپیکر بن گئے، 12 سال تک ایران کی پارلیمنٹ چلائی، 2008 سے 2020 تک 3 مسلسل ٹرم، اور اسی دوران 2015 کا جے سی پی او جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، وہ جوہری معاہدہ جو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہوا، اس کی پارلیمنٹری منظوری لاریجانی نے ہی کروائی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ایران کے سخت گیر دھڑے نے معاہدے کی مخالفت کی تھی، سپاہ پاسداران کے کمانڈروں نے ناپسندی کا اظہار کیا، مگر لاریجانی نے پارلیمنٹ سے منظوری لے لی۔ یہ وہ آدمی تھا جو سمجھتا تھا کہ جنگ سے بچنے کا صرف ایک راستہ بات چیت ہے، مگر بات چیت کمزوری سے نہیں، طاقت سے ہوتی ہے۔ کانٹ کا اسٹوڈنٹ یہ جانتا تھا کہ اخلاقیات محبت کا تقاضا ہے کہ آپ وہ کریں جو عالمگیر اصول بن سکے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اصول تبھی لاگو ہوتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہو، بنا طاقت کے اصول محض خیال ہیں۔ 2020 میں پارلیمنٹ چھوڑی، 2021 میں پریزیڈنشیل الیکشن لڑنا چاہا، گارجین نے کونسل سے نااہل کر دیا، منع کر دیا۔ 2024 میں دوبارہ کوشش کی، پھر منع۔ اینالائزرز کا کہنا ہے کہ 2021 میں ابراہیم رئیسی کے لیے میدان صاف کیا گیا، لاریجانی کو ہٹایا گیا تاکہ رئیسی جیتیں، مگر لاریجانی ہٹے نہیں، ایکسپیڈینسی ڈسنٹمنٹ کونسل کے رکن رہے، سپریم کلچر ریولیوشن کونسل کے رکن رہے، اور سب سے اہم بات خامنئی صاحب کے قریب ترین مشیر رہے۔
جب مارچ 2025 میں ٹرمپ نے ایران کو خط لکھا کہ جوہری نیگوشیشن دوبارہ شروع کرو تو خامنئی صاحب نے لاریجانی سے مشورہ کیا۔ لاریجانی نے عوامی طور پر کہا، اگر امریکہ یا اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسفر نے فلسفہ رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ پہلے دن خامنئی صاحب شہید ہوئے۔ سپاہ پاسداران کا کمانڈر محمد پاکپور مارے گئے، علی شمخانی مارے گئے اور لاریجانی 1 مارچ کو ایرانی ریاستی ٹی وی پر آئے خامنئی صاحب کے قتل کے 24 گھنٹے کے بعد، اور وہ آدمی جو کانٹ پر کتابیں لکھتا تھا، جو نیگوشیشن کا ماہر تھا، جو عقلی راستے کی بات کرتا تھا، آج اس نے آگ اگلی۔ امریکہ اور زایونی حکومت نے ایرانی قوم کا دل جلایا ہے، ہم ان کے دل جلائیں گے۔ ہم زایونی مجرموں اور بے شرم امریکیوں کو ان کے اعمال پر پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ ہاریتس نے لکھا، لاریجانی ایران کا سب سے طاقتور آدمی ہے۔ آسٹریلین نے لکھا، ایران کا عملی جنگی رہنما۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، لاریجانی جنوری 2026 سے عملی طور پر ایران چلا رہا ہے، اور وہ ایران چلاتا رہا 17 دن تک۔ اکتوبر 2025 میں لاریجانی نے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی سے تعاون کا معاہدہ ریجیکٹ کر دیا۔ فروری 2026 میں عمان کی ایفرٹ سے امریکہ سے بالواسطہ نیگوشیشن شروع ہوئے۔ لاریجانی نے عوامی طور پر کہا کہ نیگوشیشن عقلی راستہ ہے۔ امریکہ نے سمجھ لیا ہے کہ فوجی آپشن ممکن نہیں، مگر یہ ڈپلومیٹک دروازہ 28 فروری کو بم سے اڑا دیا گیا، اور اب کل یعنی 17 مارچ 2026 اسرائیلی وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے اعلان کیا کہ رات گئے اسرائیلی ہوائی حملے میں علی لاریجانی مارا گیا ہے۔ آئی ڈی ایف نے تصدیق کی ہے کہ لاریجانی کو نشانہ بنایا گیا، ساتھ ہی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی اور قاسم قریشی کو بھی مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لاریجانی شہید ہو گئے ہیں، یہ 28 فروری کے بعد سب سے بڑا نشانہ ہے، خامنئی صاحب کے بعد، کیونکہ خامنئی روحانی رہنما تھے، لاریجانی عملی رہنما تھے۔ وہ آدمی جو فیصلے کرتا تھا، جو نیگوشیشن کرتا تھا، جو جنگ چلاتا تھا، جو جنوری کے مظاہروں کو کچلتا تھا، جو سپاہ پاسداران اور عدلیہ اور پارلیمنٹ اور مذہبی طبقے سے بھی رابطہ رکھتا تھا۔ مگر یہاں ایک گہری بات ہے جو اسرائیل نہیں سمجھتا، لاریجانی ایران نہیں تھا، لاریجانی ایران کے نظام کی ایک پیداوار تھا، اور نظام ایک انسان سے نہیں مرتا۔ خامنئی گئے تو مجتبیٰ آ گئے، قاسم سلیمانی مارے گئے تو اسماعیل قیانی آ گئے، ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے تو پیزشکیان آ گئے، اور اگر لاریجانی شہید ہو گئے ہیں تو کوئی اور آئے گا۔ لاریجانی اگر رخصت ہوئے ہیں تو اپنا اصل کام کر کے گئے ہیں، وہ اپنا حق ادا کر گئے۔ لاریجانی نے خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایران کو بکھرنے سے بچایا، سپاہ پاسداران اور ریگولر آرمی کے درمیان رابطہ قائم رکھا، مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر کے طور پر بٹھایا اور آئینی عمل جاری رکھا، نیگوشیشن کا دروازہ کھلا رکھا، مگر جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، جس پر امریکہ نے 15 جنوری کو اس پر پابندیاں لگائیں۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ آدمی جو عقلی راستے کی بات کرتا تھا، اس نے نافراموش سبق سکھانے کی بات کی۔ لاریجانی نے اپنا کام کر دیا تھا، ایران کا نظام اس کے بنا بھی چلے گا، کیونکہ لاریجانی نے وہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا جو اب کسی ایک شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ مجتبیٰ بیٹھ چکے ہیں، پیزشکیان صدر ہیں، فوج لڑ رہی ہے، میسائلیں چل رہی ہیں، اسٹیٹ آف ہورمز بند ہے، مگر لاریجانی کی کہانی صرف لاریجانی کی نہیں ہے، یہ ایران کے نظام کی کہانی ہے۔ یہ نظام جس نے ایک فلسفر کو جنگجو بنایا، ایک نیگوشیٹر کو جنرل بنایا، ایک پروفیسر کو قوم کا محافظ بنایا، رہنما بنایا، اور جب وہ محافظ رہنما مارا گیا یا مارے جانے کا دعویٰ ہوا تو نظام نے ایک اور محافظ کھڑا کر دیا۔ اسرائیل سوچتا ہے کہ سر مار دو، سربراہ مار دو تو جسم مر جائے گا، لیکن کانٹ نے لکھا تھا جرت کرو اپنی عقل استعمال کرنے کی۔ لاریجانی نے اپنی عقل استعمال کی، پہلے فلسفی پڑھی، پھر نیگوشیشن کیے، پھر جب نیگوشیشن کا دروازہ بم سے اڑا دیا گیا تو جنگ لڑی، اور اگر پرسوں رات واقعی اس کی آخری رات تھی تو وہ اس دنیا سے یہ جان کر گیا کہ اس نے اپنا کام کر دیا تھا۔ نظام کھڑا ہے، مجتبیٰ کرسی پر ہیں، فوج لڑ رہی ہے، ہرمز بند ہے، دنیا نے اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اگلا آدمی پرچم اٹھائے کھڑا ہے، ایران میں ہمیشہ اگلا آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا نظام نہیں ہے، یہ ایک خیال کا نظام ہے، اور خیال گولی سے نہیں مرتا۔
کانٹ کا شاگرد جا سکتا ہے مگر کانٹ کا سبق نہیں جائے گا۔ یہ سبق جو کہتا ہے صرف وہ کام کرو جسے تم عالمگیر قانون بنانا چاہتے ہو۔ ایران کا عالمگیر قانون ایک ہے اور وہ ہے جھکنا نہیں، اور یہ قانون کسی ایک آدمی کے مرنے سے نہیں بدلتا۔